ایک شخص حضرت خضر علیہ السلام سے ملا، ملاقات ہوئی، اور خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز کی چاہت، کیا طلب ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک ہی طلب ہے، وہ یہ کہ میں وہ شخص بن جاؤں جس کو سکون دل مل جائے، سکون دل کی تلاش۔ انہوں نے پوچھا تم کیسا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بس ایسا بننا چاہتا ہوں کہ جس کو دل کا سکون مل جائے، سکون قلب مل جائے، اطمینان مل جائے، بس یہ طلب۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ذہن میں کوئی نقشہ ہے، کوئی نمونہ ہے بھی فلاں شخص یا فلاں شخص یا فلاں شخص جس کے پاس تم دیکھو سکون قلب کی بڑی دولت ہو، تو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں وہی تمہیں بنا دیتے۔ اس نے کہا پھر مجھے مہلت دے دیں۔ آپ نے کہا تمہیں 6 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، 6 ماہ دنیا میں گھومو پھرو، تلاش کرو، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جسے تم دیکھو کہ بڑے سکون سے رہ رہا ہے، بڑے اطمینان سے رہ رہا ہے، اسے کوئی غم کوئی پریشانی نہیں، بس کوئی ایسا تلاش کر لو، تمہیں وہی بنا دیں گے۔ وہ 6 ماہ پوری دنیا میں گھومتا رہا، بادشاہوں کے پاس بھی گئے، وزراء کے پاس گیا، حکام کے پاس گیا، امراء کے پاس گیا، ہر قسم کے شخص کے پاس گیا، ایک 2 دن 3 دن رہا، جائزہ لیا، دیکھا، تو اس نے اندازہ کیا کہ یہاں تو ہر شخص پریشانی میں مبتلا، ہر شخص پریشان، پریشانیوں کی نوعیت جدا جدا ہے مگر ہر شخص پریشان، سکون کسی کو نہیں۔ بادشاہ ہے تو اسے اپنی بادشاہی کا فکر ہے، اور یہی فکر یہی غم اسے نیند نہیں آنے دیتا، بادشاہ ہو کر پریشان۔ امیر ہے، اسے اپنے امیر سے امیر تر بننے کا فکر ہے، عمارت کا، سرمایہ دولت کا فکر، غم۔ اور کسی عہدے منصب پر ہے تو اسے یہ ترقی کا غم ہے، یہ تنزلی کا ڈر ہے۔ جس پیشے میں بھی کسی شخص کو دیکھا اسے پریشانی میں مبتلا دیکھا، حرص میں، ہوس میں۔ حرص اور ہوس خود پریشانی۔ انسان کسی بھی چیز کا حرص کر لے، ہوس کرے، تو یاد رکھ لیں کہ ہوس سے، حرص سے کبھی زندگی میں سکون نہیں آتا، پریشانی آتی۔ انسان کسی چیز کے حرص اور ہوس کو، چاہت کو جتنا بڑھاتا جائے گا اتنا چین، سکون، اطمینان لٹتا جائے گا، کیونکہ حرص اور ہوس پیچھے پیچھے دوڑتی ہے اور مطلوب آگے آگے دوڑتا ہے۔ جس شے کا حرص ہوتا ہے انسان کو، جس شے کی ہوس ہوتی ہے وہ آگے آگے دوڑتی ہے اور حرص پیچھے دوڑتا ہے، اور حرص ایک ایسی دوڑ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حرص و ہوس ایک ایسی دوڑ ہے جو کبھی اس کی منزل کوئی نہیں۔ کوئی ایسا مقام نہیں آتا جہاں پہنچ کر حرص یہ کہہ دے کہ میں سیر ہو گیا، میرا مطلوب مجھے مل گیا، اب مجھے قناعت ہے، میں مطمئن ہوں۔ ایسا کوئی مقام حرص کی زندگی میں اور حرص اور ہوس کے سفر میں نہیں آتا۔ یہ جو آگے بڑھتا ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور حرص میں جتنا اضافہ ہوتا ہے سکون اتنا برباد ہوتا ہے، اطمینان قلب اتنا ضائع ہوتا ہے، راحت اتنی جاتی، پریشانیوں میں اتنا اضافہ ہوتا۔ جس کو دیکھا حرص میں مبتلا دیکھا، ہوس میں مبتلا دیکھا۔ پھر چلتے چلتے ایک جوہری کے پاس پہنچا، سنار جوہری، جس کا ہیرے جواہرات سونے چاندی کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ اس کے گھر کو دیکھا، محل کو دیکھا، عالی شان رہائش گاہیں دیکھی، سب کچھ دیکھا۔ جب ظاہری حالات اس کے رہن سہن کے دیکھے تو سمجھا کہ اب یہ وہ شخص ہے، نہ اسے کوئی سلطنت کا غم ہے، نہ حکومت کا غم ہے،
نہ کوئی اور حالات بتاتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے دنیا میں جس کو کوئی غم پریشانی نہیں ہو، اسے مکمل سکون قلب ہو۔ اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا بھئی تمہیں سکون ہے؟ اس نے کہا میں تو سکون کے لیے ترس رہا ہوں اور مر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ ساری چیزیں جو تمہیں میسر ہیں، ہیروں کے، سونے چاندی کے انبار لگے پڑے ہیں، عالی شان گھر ہیں، محلات ہیں، اور ظاہراً کوئی دشمنی، عداوت، پریشانی، تکلیف، مصیبت کوئی نہیں، نہ بیماری نہ مرض، کچھ بھی نہیں، تو یہ سارا خوشگوار ماحول اور یہ سارے سازگار حالات مل کر بھی تمہیں سکون نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا یہ مجھے ایک رتی برابر سکون نہیں دے سکے، میں سخت پریشان ہوں، میرا سکون لٹ گیا ہے۔ اس نے پوچھا کیوں لٹ گیا ہے؟ پھر اس نے ایک داستان سنا دی، اس نے ایک داستان سنا دی۔ وہ پلٹ گیا، وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس دنیا میں، دنیا سے دل لگانے والوں میں کسی کے پاس سکون نہیں ہے۔ اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا میں دنیا چاہنے والوں سے کے پاس، اور دنیا سے دل لگانے والوں کے پاس، اور دنیا کا حرص و ہوس رکھنے والوں کے پاس، اور دنیا جمع کرنے کی طلب رکھنے والوں کے پاس، اور دنیا کی خواہش رکھنے والوں کے پاس، پوری دنیا میں کہیں سکون قلب نہیں۔ یہ واقعہ اور حکایت بیان کر کے آخر میں حضرت مولانا روم سبق یہ دیتے ہیں کہ گھوم پھر کے یہ انسان جب تو نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا میں دنیا طلبی سے سکون نہیں ملتا، تو اب میں تمہیں بتاؤں کہ سکون کہاں ملتا ہے۔ سکون ملتا ہے مولا طلبی سے، دنیا طلبی سے سکون نہیں۔ مولا کو طلب کر، اور وہ طلب اگر تیرے دل میں بس گئی، جس طرح دنیا کی طلب کو انسان نے دل میں گھسا لیا ہے، حرص و ہوس کو دل میں گھسا لیا ہے، چاہتوں کو دل میں گھسا لیا ہے، دنیاوی چاہتوں کو، دنیا کی خواہشات کو دل میں گھسا لیا ہے۔ اگر اس جگہ اللہ کی یاد، اللہ کی محبت اور اللہ کا ذکر دل میں داخل ہو جائے، بس جائے، فرماتے ہیں بس ایک ہی راستہ ہے اس سے سکون قلب مل جائے، یہ ہو اس کے بعد دنیا ہو نہ ہو، تھوڑی ہو زیادہ ہو، وہ چیزیں اس کو پریشان نہیں کرتی۔ نہ دنیا کا آنا اس کو غافل کرتا ہے، نہ چھن جانا اس کے سکون کو لوٹتا ہے، متاثر نہیں۔ دنیا ہو تو وہ غافل نہیں ہوتا، اور نہ ہو تو وہ بے سکون نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ یاد دل کے اندر داخل ہو جائے، رچ بس جائے۔ یہ معنی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نکتہ یہ ہے، فرمایا اللہ پاک نے کہ جان لو یہ راز کہ اللہ کے ذکر سے سکون دلوں کو ملتا ہے۔ سکون مطلب یہ ہوا کہ یاد بھی دل میں ہوگی تو دل کو سکون ملے گا۔ سکون کا محل کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کس کو اطمینان ملتا ہے؟ دلوں کو۔ تو اطمینان کا محل اور جگہ کیا ہے؟ دل۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب اطمینان کی جگہ دل ہے تو اطمینان اسی دل کو ملے گا کہ جس ذکر کی جگہ بھی دل ہوگی۔ اگر یاد کی جگہ بھی دل ہوگی، یعنی اللہ کی یاد دل میں رچ بس جائے گی۔ زبان پر تو ہم لیے پھرتے، ہر وقت ہم تسبیحاں چلاتے پھرتے رہتے، تو تسبیح چلانے سے سکون قلب نہیں ملتا، تسبیح چلانے سے سکون قلب نہیں ملتا، زبان ہلانے سے سکون قلب نہیں ملتا۔ زبان سے، صرف زبان سے ہی اللہ اللہ کرنے اور اللہ کی ارشادات اور تعلیمات اور ہدایات کی تبلیغ کرتے رہنے سے، یہ کچھ کرتے اور کہتے یا لکھتے رہنے سے سکون قلب نہیں۔ سکون قلب ملتا ہے اگر اللہ کی یاد دل میں رچ بس جائے۔ جہاں یاد ہوگی وہاں سکون ہوگا، جہاں یاد ہوگی، تو اگر یاد دل میں ہوگی تو سکون بھی دل میں ہوگا۔ تو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر اور اللہ کا پیار اور اللہ کی محبت، ضرورت یہ ہے کہ ہم اسے دل میں جگہ دیں۔ اب کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، فاسق فاجر ہیں،
شرابی ہیں، بدکار ہیں، گناہگار ہیں، اللہ کو، اللہ کی یاد کو، اللہ کے احکام کو بھولے ہوئے۔ پھر ان میں کئی کافر ہیں، مشرک ہیں، بے ایمان ہیں، جن کی آخرت طے ہو چکی ہے کہ جہنم ہے، ان کی آخرت کے بارے میں فیصلہ ہے کہ جہنم ہے۔ جن لوگوں کا ایسا کردار ہے دنیا میں، بعض اوقات یہ وسوسہ انسانی دل میں آ جاتا ہے، یہ وسوسہ، یہ نقطہ آج سمجھانا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات یہ وسوسہ دل میں آ جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کی یاد بھی کی، چلو پورے طور پر نہ صحیح، ادھوری صحیح، دل میں نہ صحیح، زباں پر صحیح، کامل نہ صحیح، ناقص صحیح، کچھ نہ کچھ تو یاد بھی کی، کوشش بھی کی، اللہ بھی کیا، تبلیغ بھی کی، دین پڑھا بھی، سکھایا بھی، دین کا واعظ بھی کیا، دین کی راہ پر بھی چلے، تقریریں بھی کی، دین کے مرکز کی طرف بھی آئے، کچھ وابستگی بھی رکھی۔ انسان اپنے ان معاملات کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سکون نہیں ہے، ان سب چیزوں کے باوجود سکون۔ دوسری طرف نگاہ دوڑاتا ہے، فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص، وہ تو میرے جتنا بھی دین پر نہیں چلتا۔ انسان سوچتا ہے، عام انسان سوچتا ہے کہ وہ تو اتنا بھی نہیں چلتا دین کی راہ پر جتنا میں چلتا، وہ تو اللہ کو اتنا بھی یاد نہیں کرتا جتنا میں کرتا، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، فسق و فجور کی میں مبتلا ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، اللہ کی کھلی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ اس کے ظاہر احوال کو دیکھتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اللہ کی اس پر اتنی نوازشیں، اس کے پاس زندگی کی ساری آسائش، مال و دولت اس کے پاس، گاڑیاں اس کے پاس، کوٹھیاں اس کے پاس، سکون اس کے پاس، یعنی وسائل اس کے پاس، ذرائع اس کے پاس، ملازم اس کے پاس، دنیا میں حکومت، منصب، عزت، شہرت، ناموری سب اس کے پاس۔ انسان ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے کہ اس پر اللہ کی اتنی نوازشیں، اس کو اتنا سکھی رکھا ہے، اس نافرمان کو اس کو اتنا سکھی رکھا ہے، کافر کو، اس فاسق و فاجر کو، بدکار کو اتنا سکھی رکھا ہے، اور میرے لیے دکھ ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے دنیا، لیکن اس کا بھی جواب اللہ پاک نے دیا، اس وسوسے کا جواب بھی قرآن مجید نے دیا۔ مثال اس کی یوں سمجھیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ دنیا، اسے ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ یوں یوں دنیا طلبی دل میں آتی ہے تو دنیا کی حقیقت سے نگاہ اٹھ جاتی۔ حقیقت دنیا کی کیا ہے؟ بے ثباتی۔ حقیقت دنیا کی، وہ میر کا یہ کسی کا ایک شعر بھی ہے کہ سب سے زیادہ بے ثبات چیز دنیا ہے۔ دنیا بے ثبات ہے، اور ایک مختصر سا لمحہ ہے۔ خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے کہ وہ زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، وہ زندگی اسی طرح کی ایک زندگی ہے۔ وہ یہاں ہم بیٹھے ہیں، وہاں بھی بیٹھے ہوں گے، یہاں گھر ہیں، وہاں بھی گھر ہوں گے، یہاں بعضوں کے پاس جھونپڑیاں ہیں، وہاں بھی بعضوں کے پاس جھونپڑیاں ہوں گی، بعضوں کے پاس محل ہیں، بعضوں کے پاس وہاں بھی محل ہوں گے، باغات ہیں، وہاں بھی باغات ہوں گے، چشمے ہیں، وہاں بھی چشمے ہوں گے، پہاڑ، وادیاں، خوبصورت سبززار ہیں، وہاں بھی پہاڑ، وادیاں، چشمے، سبززار ہوں گے، اعلیٰ محلات ہوں گے، خدام، ملازم، نوکر یہاں ہیں، وہاں بھی خدام ہوں گے۔ پھر اس زندگی کی آسائشوں کا اس زندگی کی آسائش سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ اس زندگی کا عالم تو یہ ہوگا کہ یہاں تو انسان تگ و دو کر کے، محنت مشقت کر کے، مر مر کے اپنی خواہش لیتا ہے، اور جن کو اس زندگی کا سکون ملے گا وہاں ہوگا وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، بس تم چاہو گے وہ چیز تمہیں مل جائے گی، بس تم خواہش کرو گے چیز تمہیں، تم چاہو گے یہ پھل کھانے کو دل کرتا ہے۔ یہاں تو موسموں کی پابندی ہے نا، اس موسم میں مل سکتا ہے، اس موسم میں، وہاں موسموں کی قید بھی اٹھا دی گئی ہے۔ تم چاہو آج یہ پھل ملے، بس وہی پھل تمہارے سامنے آ جائے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اتنی آسائشوں کا اس دنیا میں؟ بولیے، نہیں کر سکتے۔ آسائشوں کے اعتبار سے موازنہ کریں تو کوئی موازنہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ عمر کی طوالت کے اعتبار سے موازنہ کریں، کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ زندگی 40 برس کی، 50 کی، 60 کی، 70 کی، 100 کی،
اسی قدر عرصہ حیات ہے نا یہ. اور یہ عرصہ حیات مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہو رہی ہے قبر میں برزخی، اور پھر قیامت کے اٹھنے کے بعد آگے جو زندگی چل رہی ہے وہ اینڈ لیس لائف ہے. وہ لاکھوں کروڑوں اربوں سالوں پر مشتمل ہے. وہ اربوں کھربوں سالوں پر، اتنی مدت پر مشتمل ہے جس کا تعین بھی ہم اپنے شمار کے مطابق نہیں کر سکتے. اربوں کھربوں کی تو یوں ہی بات ایک تصور کے طور پہ کر دی، ورنہ وہاں تو ارب بھی ختم ہو جاتے ہیں اور کھرب بھی ختم ہو جاتے ہیں. وہ اینڈ لیس لائف، خالدون، اس زندگی کا نام ہمیشگی ہے. اس زندگی کا نام کیا ہے؟ خلود ہے، ہمیشگی، دوام، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو کہاں یہ 30 40 50 60 70 100 سال کی زندگی کا عرصہ اور اس کی آسائشیں، اور کہاں پھر وہ آسائشیں پھر ہمیشہ چلیں. کوئی ہے مقابلہ؟ بولیے. تو اب صرف فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ چند روزہ آسائشیں دکھائی دے رہی ہیں اور وہ دکھائی نہیں دے رہی. وہ ملیں گی مرنے کے بعد، وہ ملیں گی. اب موت کا اتنا یقین ہو جتنا کہ زندگی کا ہے تو پھر تو وہ بات بنے. اب موت پر عقیدہ ہے، یقین نہیں ہے. موت اور موت کے بعد کی زندگی پر عقیدہ ہے. یہ میرا بات سمجھیں اس بات کو. ساری خرابیاں یہیں سے شروع ہوتی. موت اور بعد الموت پر ہمارا عقیدہ ہے، ایقان اور یقین نہیں. یقین نہیں، اس طرح یقین نہیں ہے جس طرح اس چیز کو ہم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اور پختہ یقین ہے کہ یہ آسائشیں، یہ عرصہ حیات کی سہولتیں یہ سامنے ہیں اور ان کے یہ فوائد ہیں، نہ ملیں تو یہ نقصانات ہیں. تو جس طرح دیکھ کر ہمیں یہ یقین حاصل ہو رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا اس سے کہیں زیادہ یقین ہونا چاہیے. کیا؟ اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے، زبان پاک سے بتا دیا ہے کہ ایسا ہوگا، اور اللہ رب العزت نے وعدہ فرما دیا ہے قرآن میں کہ ایسا ہو. اب کہیے ایمان کی کمزوری ہے یا نہیں؟ بولیے نا، ہے کہ نہیں ایمان کی کمزوری؟ ہم اسے ادھار سمجھ کے اس نقد کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اسے ادھار جان کر نقد کو چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ جو نظروں سے اوجھل ہے، اس اوجھل کی خاطر اس دکھائی دینے والے کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اس حقیقت کی خاطر اس سراب کو چھوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ یقین کمزور ہے، ایمان ناپختہ ہو گئے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد خدا جانے کیا ہوگا کیا نہ ہوگا، زبان سے نہیں کہتے، مگر اندر کے اندر یہی بات چھپی پڑی. یہ جو اندر ہے، اس اندر کے بھی پردے اٹھائیں نا اور اس کے بھی اندر چلے جائیں تو بات یہی اندر پڑی ہوئی، زبان سے نہیں کہتے. اور کوئی اگر ہمیں یوں منسوب کر دے کہ آپ موت کے بعد کی زندگی پر اور آخرت کی اللہ کی نعمتوں پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، ہم سب کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ، آپ نے مجھے کافر بنا دی. آپ نے کیسی بات کر دی؟ میں کافر ہوں، میں یقین نہیں رکھتا. ڈانٹ پلا دیں گے. اس طرح ہی ہے نا. مگر آپ سارے تو میں اپنے حال پر قیاس کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اللہ کا جس پر کرم ہے وہ اس سے محفوظ ہے. مگر ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر گریبانوں میں جھانک کر علیحدہ دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑ جائے گا کہ ہمارے اندر، پھر اس کے اندر، پھر اس کے اندر، جہاں اصل فیصلے ہوتے ہیں نا، جس تہ میں، وہاں یقین نہیں. جس جگہ اصل فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ جو تہیں چھپی ہوئی ہیں اندر، جہاں بات راسخ ہو تو یقین ہوتا ہے. اس سے اوپر سب کچھ ہے، ہمارا عقیدہ بھی، ایمان بھی، دلائل بھی، اعتقاد بھی، سب کچھ ہے، مگر اوپر ہے ان تہوں میں. ان تہوں سے اندر جہاں یقین بستا ہے وہاں جگہ خالی. اگر وہاں یقین محفوظ ہو تو اب اس دنیا کے دکھ کو کبھی دکھ ہی نہ سمجھے. یہاں کی بیماری کو اللہ گواہ ہے کبھی بیماری ہی نہ سمجھے. یا اگر بھوک اور فاقہ آ جائے تو اسے کبھی فاقہ ہی نہ سمجھے.
دکھ آ جائے تو کبھی دکھ ہی نہ سمجھ۔ یہی تو سیدنا امام حسین نے سکھایا ہے سارا، یہی تو کربلا معلیٰ میں سکھایا ہے سارا، کچھ اور سکھایا کیا ہے حضور کی امت کو؟ یہی تو سبق سکھایا۔ گلے کٹ رہے ہیں، سینوں سے فوارے خون کے نکل رہے ہیں، ایک ایک کر کے گلشن نبوت کے پھول لٹ رہے ہیں، خانوادہ اڑ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر مسکرا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ یہ زندگی جو جا رہی ہے اس کے پیچھے بڑی زندگی نظر آ رہی ہے، اعلیٰ زندگی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو زندگی ہاتھوں کے سامنے جا رہی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے جا رہی ہے، اس کے پیچھے بڑی عظیم زندگی کھڑی نظر آ رہی ہے۔ اب جو اس زندگی کے پیچھے اس سے کروڑ درجے بہتر زندگی دیکھ رہا ہو، وہ زندگی کو لٹاتے ہوئے کیسے پریشان ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، وہ سے کیسے دکھ ہوگا، اس کے قدم کیسے ڈگمگائیں گے، وہ کیسے چیخے گا؟ وہ تو مسکرا مسکرا کے جائے گا۔ یہ واویلا تو دوسروں کا ہے جسے نظر نہیں آ رہی، یہ واویلا تو ان کا ہے جسے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آ رہی، اور جو پسے دیوار دیکھ رہا ہے کہ بس اس کو پھلانگنا ہے تو آگے تو حال ہی کچھ اور ہے، آگے تو حضور کی قربتیں ہیں، حضور کی مجلسیں ہیں جس کے لیے ہم نعتیں سن سن کے ترس رہے ہیں۔ اس زندگی میں وہ تو نصیب نہیں ہوں گی نا، جس کے لیے ترس اس زندگی میں تو نصیب نہیں ہوں گی نا۔ بس آگے تو وہ قربتیں ہیں کہ بس اس دنیا سے رخصت ہونے کی دیر ہے تو حضور کی مجلسیں نصیب ہو جائیں گی، اگر ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لی۔ قربتیں ہوں گی، انبیاء کی قربتیں ہوں گی۔ حسن اولئک رفیقا، یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، حسن اولئک رفیقا۔ آج تو آپ منہاج القرآن کے رفیق ہیں نا، کل حضور کے رفیق ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کے، قرآن کہہ رہا ہے انبیاء کے رفیق ہوں گے، صدیقین کے رفیق ہوں گے۔ رفیق کا لفظ پکا کر لینا تاکہ یہ بات یاد رہے۔ شہداء کی رفیق ہوں گے، صالحین کی رفیق۔ رفاقت، لفظ رفاقت کا یہی قائم ہوگا، فرق یہ ہوگا کہ آج اس جگہ رفیق ہیں، وہاں حسن اولئک رفیقا، اونچی رفاقتیں نصیب ہو جائیں، رفاقت کا درجہ بڑھ جائے گا۔ تو جو لوگ اس رفاقت کو دیکھ رہے ہوں، وہ سامنے کھڑی مسکرا رہی ہو رفاقت، اور جھولی پھیلا کے وہ سامنے کھڑی بلا رہی ہو وہ رفاقت، تو وہ پھر اس رفاقت کو چھوٹتے ہوئے دکھ ہوگا۔ وہ تو کہیں گے کچھ بھی نہیں، کٹیا بھی جل جائے، سب کچھ جل جائے، سب کچھ بھی نہ بچے، پھر بھی مسکرا رہے ہیں کہ چلو 4 روز کی بات ہے، پہنچنا تو وہیں ہے نا، اور جہاں پہنچنا ہے پھر اس کی انتہائی کوئی نہیں۔ یہ ساری خرابی اس کمزوری کی ہے جو یقین میں واقع ہو گئی ہے، جو ایمان میں واقع ہے۔ اس لیے حکمت اور اہمیت سمجھاتا ہوں کہ زور کیوں دیا ایمان کا بالغیب پر، ایمان بالغیب پر زور اس لیے دیا، یہی تو ساری پرکھ تھی مومن کی، کہ دیکھ لیا اور اتنا یقین ہوا تو یہ کیا یقین ہوا؟ وہ جو دیکھے بغیر جو یقین پیدا کر لینا ہے وہی ایمان ہے۔ دیکھے بغیر اتنا یقین پیدا کر لینا کہ دکھائی دینے والی چیز سے بھی بڑھ کر یقین پیدا کر لینا، یہ ایمان۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان یہ موازنہ دنیا میں نہیں کرتا کہ اس کو یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، سکھ کی زندگی بسر کر رہا۔ وہ سکھ نہیں ہے، یہ بھی ہمارا مغالطہ ہے۔ اگر کوئی کافر ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی ظالم ہے، نافرمان ہے، اور اسے یہ سب کچھ ملا ہے دنیا میں، تو اسے سکھ نہ سمجھے۔ کیا ہے؟ اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ کہ اگر کسی مجرم کا 302 کا پرچہ ہو جائے، کسی پر قاتل ہو، بہت بڑا مجرم ہو، قتل کا مجرم، اس کے خلاف پرچہ ہو، گواہیاں پڑھیں، شہادتیں ہوں، ثابت ہو جائے جرم اس کا، ملزم کا جرم ثابت ہو جائے اور مجرم قرار پا جائے، اب اس کو جج سزا سنا دے، سزائے موت، آخری اپیل تک بھی ختم ہو جائے، سیشن کورٹ میں جائے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، معافی کی عدالت میں بھی جا کے آخری جگہ پر بھی اس کی اپیلیں رد ہو جائیں اور فیصلہ ہو جائے کہ اب اس کو سزائے موت مل۔ جب سزائے موت ڈکلیئر ہو جاتی اور یقین ہوتا ہے کہ اب سزائے موت کا فیصلہ منسوخ نہیں ہو سکتا، اس وقت معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اس مجرم کو جسے موت کی سزا دی جانے والی ہو،
اسے ایک پریویلیج دیا جاتا ہے، اسے ایک سہولت دی جاتی ہے. کیا؟ اس وقت اسے ایک سہولت دی جاتی ہے، اور کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی جو تیری خواہش ہے مانگ لے، کوئی بڑی سے بڑی جو خواہش ہے تو لے لے، بس وہ جو سزا ہے اس سے تو نہیں چھوٹ سکتا، باقی جو تو چاہتا ہے خواہش پوری کر لے. جج اپنے دائرہ اختیار کے مطابق ہی بات کرتا ہے. تو اس وقت مجرم کہتا ہے کہ میری دنیا کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے، وہ پوری کر دی جاتی ہے. جو خواہش، جو طلب وہ پیش کرتا ہے، وہ بولیے پوری کر دی جاتی. تو دوستو، جو اللہ کے نافرمان ہو گئے یہ مجرم ہو گئے، یہ مجرم ہو گئے. انہیں دوزخ کی سزا سنا دی گئی ہے، آخرت میں سزائے موت، آخرت میں دوزخ، جہنم اور عذاب کی سزا سنا. جج نے، اس منصف نے فیصلہ سنا دیا ہے. سنا کر اب ان سے کہا ہے 4 دن ہیں اب تمہاری سزا کے، جو لینا ہے لے لو. وہ کہتے ہیں کوٹھیاں بھی دے دے، کاریں بھی دے دے، اقتدار بھی دے دے، سب کو سارا کچھ دے. وہ کہتا ہے تمہاری آخری خواہش ہے، لے جاؤ. یہ تو خواہش پوری کرتے پھرتے ہیں. یہ نافرمان لوگ جن پر آپ کو رشک آتا ہے، یہ تو اپنی اس سزا، اس عذاب دوزخ کے گڑھے میں گرنے سے پہلے یہ مجرم ڈکلیئر کیے جا چکے ہیں. یہ مجرم ڈکلیئر کیے جا چکے ہیں. سزا اناؤنس ہو گئی ہے، اعلان ہو گیا ہے. اب یہ تو آخری خواہش پوری کر رہے ہیں، جو مانگا ہے ان کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ 4 روزہ زندگی، بس یہ خواہش کر لیں، بس اس کے بعد تو ان کا پھر وہی انجام ہے جو ہمیشہ چلے گا. قرآن مجید نے یہ جو میں نے تمثیل دی، اس پر فتویٰ دیا. قرآن نے کہا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. قرآن پاک نے فیصلہ دے دیا، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو جو دل میں آتا ہے، پہن لو، استعمال کر لو، دنیا برت لو، جو برتنی چاہتے ہو برت لو، تم جتنا بھی کرو ہمارے نزدیک تو ہے ہی قلیل. 4 دن کی تو بات ہے، 4 دن کی تو بات ہے. جو کھا سکتے ہو کھا لو، جو پہن سکتے ہو پہن لو، جو برت سکتے ہو دنیا سے برت لو. قلیلاً 4 دن کی بات ہے. انکم مجرمون، تمہاری سزا ڈکلیئر ہو چکی ہے، تم مجرم ڈکلیئر ہو چکے ہو. تم مجرم، تمہاری سزا تباہی، ہلاکت، جہنم، دوزخ کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. اب یہ جو خواہش ہے 4 دن کی بات ہے، کر لو پوری. اب آپ بتائیے کہ جو پھانسی کا مجرم اپنی آخری خواہش پوری کر رہا ہو، کیا کسی سمجھدار شخص کو اس پر بھی رشک آئے گا؟ جو خوب کیلے کھا رہا ہے، سیب کھا رہا ہے، سیج پر سو رہا ہے، یہ چیز مل رہی، وہ کہتا ہے مجھے کار پر سیر کرائی جائے، مجھے ہوائی جہاز کی ایک سیر کرا دی جائے. چلو، جو کچھ بھی مانگ رہا ہے اسے مل رہا ہے. جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اب کل اس کی موت ہے، آج مرضی، جو مانگ رہا ہے اس کو مل رہا ہے، تو کیا اس کی اس عیش پر کسی کو رشک آئے گا؟ بولیے. تو جیسے اس پھانسی چڑھنے والے مجرم کے پھانسی چڑھنے سے پہلے کی عیش پر رشک نہیں آتا، سمجھ لو کہ جن کو اللہ نے آخرت کا مجرم ڈکلیئر کر دیا ہے، وہ یہاں اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں. اللہ نے ان کے موقع دے دیا، ان پر کیوں رشک آتا ہے؟ ان پر بولیے کیوں رشک آتا ہے؟ کہ وہ تو نافرمان، فاسق، فاجر، بے ایمان، کافر، پھر بھی عیش کریں، اللہ سے دھوکہ کریں پھر بھی عیش کریں. بھئی یہ تو فیصلہ ہو چکا، اور وہ فیصلہ اربوں کھربوں سال چلنی ہے وہ سزا. تو 4 دن کی بات ہے، یہ بھی عیش کرنا کریں. یہ اللہ نے مہلت دے دی ہے، کلوا وتمتعوا قلیلا. 4 دن کی تھوڑے سے وقت کی بات ہے، کھا پی لو، برت لو، موج کر لو. انکم مجرمون، تم پھانسی کی سزا ڈکلیئر ہو چکے ہو، جہنم ڈکلیئر ہو چکی ہے، مجرم ہو. تو ایسی زندگی پر رشک نہیں آنا چاہیے. رشک کس زندگی پر آنا چاہیے؟ رشک کس زندگی پر آنا چاہیے؟ جس زندگی میں، جس دل میں رب بستا ہو، رشک اس پر کرنا چاہیے. یہ چیزیں رشک والی نہیں، یہ آتی جاتی ہیں. ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مقام پر کہ اگر اللہ رب العزت کے نزدیک اس پوری دنیا اور دنیا کے عیش و آرام اور مال و دولت و ذرائع، وسائل، اسباب، پوری دنیا جس کے لیے ہم مارے پھرتے،
اگر اللہ پاک کے نزدیک اس پوری دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی، اگر ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ پاک دنیا کی بوند بھی کسی کو نہ دیتا، نافرمانوں کو کسی کو ایک ذرہ برابر بھی نہ دیتا۔ جو اس کے نافرمان ہیں ان کو ایک ذرہ بھی دنیا کا نہ دیتا، اگر ایک مچھر کے برابر بھی قیمت ہوتی۔ تو اگر ان کو اتنی دنیا دے دی ہے نافرمانوں کو، تو سمجھو نو کہ اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اگر حیثیت ہوتی تو دشمنوں کو دیتا، نافرمانوں کو دیتا، فاسقوں فاجروں کو دیتا۔ اگر اس کی حیثیت ہوتی، کوئی قیمت والی چیز ہوتی تو وہ نافرمانوں کو دی جاتی ہے یا تابع فرمانوں کو دی جاتی ہے۔ تو سمجھا یہ رہا ہوں کہ کسی کو یہ ملے یا نہ ملے، ملے تب اس کی کوئی قدر نہیں، نہ ملے تب اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ انبار لگے ہوں کسی کے پاس تب اس کی کوئی قدر نہیں، اور ذرہ بھی کسی کے پاس نہ ہو تب اس کی کوئی قدر نہیں۔ یہ چیز جانی، یہ اس کے فیصلے ہیں، یہ اس کے کس کو کیوں دیتا ہے، کتنی دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، یہ اس کے معاملات، یہ قدر کی چیز نہیں۔ اس سے کسی کی عظمت، کسی کا سکون قلب، کسی کی بڑھائی، کسی کا خوش بخت ہونا، خوش قسمت ہونا اس سے پرکھا نہیں جائے۔ کبھی نہ سوچے وہ کتنا خوش قسمت ہے، دیکھیے یہ عیش کر رہا ہے، نہیں، یہ عیش ہی نہیں ہے۔ عیش تو وہ ہے جو مولا دل میں بسے تو وہ جھات ڈالے دل میں، تو یہ عیش عیش ہی ہے۔ ایسی زندگی پر رشک کرو جس میں اللہ کی یاد ہو، جس میں اللہ کا تعلق ہو، اللہ کی محبت ہو۔ یہ تو میں نے بتایا، یہ جو عیش ہے نافرمانوں کی، دنیا پرستوں کی، کافروں کی اور فاسقوں فاجروں کی عیش کی حقیقت سمجھائی کہ یہ کلوا وتمتعوا کے زمرے میں ہے، قلیلا انکم مجرمون۔ یہ آخری خواہش ہے جو موت سے پہلے پوری کر رہے ہیں، چونکہ بعد میں ان کے لیے کچھ نہیں، بعد میں مرنے کے بعد ان کے لیے کچھ نہیں۔ تو ہے تو ان کا بھی رب نا، پیدا تو ان کو بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ بولیے، کیا یا نہیں؟ رب العالمین جو ہے تو ہے تو ان کا بھی رب۔ تو جب اس نے فیصلہ کر دیا کہ مرنے کے بعد ان کا سارا حساب کتاب بند، کچھ نہیں ان کے لیے، تو پھر یہاں بھی نہ دے؟ بولیے نا، یہاں بھی نہ دے؟ تو یہ تو ایک طرف کا کرم ہے۔ کسی کے لیے رحمان ہوتا ہے، یہاں بھی دیتا ہے وہاں بھی دیتا ہے۔ کسی کے لیے فقط وہاں دیتا ہے، یہاں نہیں دیتا۔ کسی کو فقط یہاں دیتا ہے۔ یہ اس کے تینوں طریقے ہیں، جس کو جو چاہتا نوازتا۔ رحمان الدنیا والآخرہ بھی ہے، کسی کو یہاں بھی دیتا ہے وہاں بھی دیتا ہے۔ مگر جو یہاں دنیا کی چیز ملتی ہے قدر و قیمت نہیں، قدر اسی کی ہے جو وہاں دے گا۔ کسی کو یہاں دیتا ہے فقط اور وہاں نہیں دیتا، کسی کو وہاں دیتا ہے اور تو جن کو یہاں نہیں دیتا وہ ان کو آزماتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے۔ جو نافرمان عیش میں ہیں وہ زندگی قابل رشک نہیں، اور جو فرما بردار دکھ میں ہے، دوسری بات، جو نافرمان عیش میں ہیں ان کی زندگی قابل رشک نہیں، اور جو اللہ کے پیارے تابع فرمان مطیع بندے، اس کے لیے جاگنے والے، اس کی یاد کرنے والے، اس کے حضور پیش ہونے والے، اس کے لیے خود کو وقف کرنے والے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں اور دنیا میں دکھ میں ہیں، تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، کبھی بیماری میں ہے کبھی دکھ میں ہے، غم میں ہے، رنج و الم میں ہے، دنیاوی پریشانی میں ہے، تو نہ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرو، نہ یہ آزمائش۔ اور اس میں بندہ اللہ پاک اس کے فیصلے وہ اب درجے بلند کرتا ہے، وہ خاص مقام رحمت، ایک خاص نعمت جو کسی کو دینا چاہتا ہے وہ اس راستے سے گزار کر دیتا ہے، اس راستے سے بولیے گزار کر۔ اللہ رب العزت کو علم تھا یا نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے زمین پر خلیفہ بنانا ہے؟ قرآن مجید نے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں آدم علیہ السلام کو۔ تو پہلے سے علم تھا کہ نہیں تھا کہ زمین میں اپنا نائب بنانا ہے؟ مگر جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، بنانا خلیفہ چاہتا ہے اپنا، زمین کا بادشاہ، انسانیت کا مقتدا، انسانیت کا امام و پیشوا،
زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ بنانا اپنا خلیفہ چاہتا ہے، مگر خلافت کا تاج سر پہ رکھنے سے پہلے خوب رلا رہا ہے، ہائے ہائے رلا رہا ہے، رلانے کی بھی حد کر دی ہے۔ تو جتنا رلایا اتنا نواز دیا، جتنا رلایا اتنا نواز دیا، ابو البشر بنا دیا، ابو الانبیاء، جد الانبیاء بنا دیا، ابو الانبیاء بنا دیا، اول الانبیاء بنا دیا، یعنی جنت سے آزمائش میں ڈال کر زمین پہ بھیجا، زمین پہ بھیج کے توبہ کے سبق سکھائے، رونا سکھایا، پھر رلایا رلایا، اتنا رلایا اتنا رلایا کہ اب مختلف کتابوں میں تو آدم علیہ السلام کے رونے کے قصے ہیں، داستانیں ہیں۔ تو اتنا رلایا تو کیا رلائے بغیر خلافت نہیں دے سکتا تھا؟ رلائے بغیر خلافت نہیں دے سکتا تھا، مگر سمجھایا یہ کہ جس کو نوازنا ہو پہلے رلاتا ہوں۔ یہ بھی اس کا ایک انداز ہے، یہ بھی اس کا ایک انداز ہے، جسے نوازنا ہو اسے رلاتا ہوں۔ بھئی امام حسین کو اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ شباب اہل الجنہ جو بنانا ہے تو کربلا کے بغیر نہیں بنا سکتا تھا۔ بھئی جنتی جوانوں کا سردار بنانا ہے حضور کی نسبت سے تو بغیر کربلا کی تکلیف کے نہیں بنا سکتا تھا، مگر بتانا یہ مقصود ہے کہ بنا تو پھر بھی سکتا ہوں، مگر میرا ایک انداز ہے کہ اگر سب پر فوقیت دینی ہے، سب جوانوں پر، تو پھر جوانیاں لٹائی جائیں، پھر اس طرح قربانیوں کے خون کی قربانیوں سے نکالا جائے۔ تو کربلا سے گزارا، اس مقام پر پہنچایا جس کو کوئی پہنچ نہ سکے، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ دوسرے صاحبزادے ہیں جگر کے ٹکڑے کیے زہر سے، اس حال میں وصال، چونکہ دونوں کو سردار بنانا ہے، دونوں کو اس حال سے گزارا۔ تو بتایا یہ کہ جس کو نوازنا ہو اسے رلاتے ہیں، جسے نوازنا ہو، اس میں بڑی چیز ہے، رونے میں بڑی بات ہے۔ وہ کیسے شعر ہے علامہ اقبال کا، بتائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا۔ تو جسے نوازنا ہو اسے بولیے رلاتے ہیں۔ بس اتنا کر لیا جائے کہ آدمی روئے پر دنیا ظالم، اس کمینی دنیا کے لیے نہ روئے، اس مولا کے لیے روئے، بس اتنا کر لو، روئے پر اس کے لیے نہ روئے، یہ ایسی چیز نہیں، اس لائق نہیں کہ اس کے لیے رویا جائے۔ جو شخص دنیا کے لیے روتا ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم وہ انسان ہی نہیں، انسان ہی نہیں، اس کو سمجھ نہیں کہ انسانیت کیا ہے۔ انسان ہو اور دنیا کے لیے روئے، ہائے ہائے ہائے، اس نے تو انسانیت کو ذبح کر دی، اس نے تو بندگی سے جفا کر دی، بے وفائی کر دی۔ دنیا برتنے کے لیے ہے دوستو، رونے کے لیے نہیں۔ دنیا جتنی مل جائے برت لو، نہ ملے تو رو نہیں، رونا اس کے لیے ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی مثال آپ نے سن لی، حضرت یوسف علیہ السلام کی سنی۔ جب وہ قید میں تھے تو کیا ان کو وہ مقام جو عطا کیا، وہ سارے مرحلے جن سے وہ گزر کے آئے، کنویں میں گرائے گئے، بیچے گئے، تہمت لگی، قید میں بھیجے گئے، ان مرحلوں سے گزارے بغیر یوسف علیہ السلام کو مصر کی وہ شاہی نہیں عطا فرما سکتا تھا؟ آپ سمجھے نا؟ مگر وہ طریقہ جسے، اس کا ایک انداز ہے، اس کا یہ ایک، دوسرے بھی ہیں انداز، یہ نہیں بھئی ہر جگہ ایک ہی کار فرمائے، مگر اس کا یہ ایک انداز ہے، جو انداز چاہے اپنا لے جس کے لیے۔ تو جسے نوازنا چاہتا ہے اسے رلاتا ہے، اس سے عظمت آشکار ہوتی، رونے رونے سے عظمت آشکار ہوتی، رلا رلا کے اس میں عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، دل ٹوٹتے ہیں، انکساری آتی ہے، جو جو وہ روتا ہے گرتا ہے تو وہ اٹھتا ہے، تو سنبھلتا ہے، نکھرتا ہے، اونچا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو سارے مرحلوں سے گزار کے قید کی آزمائش میں گزارا۔ اب بتقاضائے بشریت، بتقاضائے بشریت یہ کہ اب صفائی ہو جائے، یعنی جو تہمت جھوٹی لگی ہے وہ دھبا اتر جائے۔ ہر انسان چاہتا ہے، اللہ کا نبی بھی چاہتا ہے کہ جھوٹی تہمت ہے وہ صاف ہو جائے۔
بتقاضائے بشریت جب یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ قیدی رہا ہونے والا ہے، اس سے فرما دیا بھی جا کے تم رہا ہو رہے ہو، چونکہ بات چیت خوابوں کی ہو گئی تھی، تعبیر بیان فرمائی تھی، تو کچھ تبلیغ کی تھی، فرمایا بھی اپنے بادشاہ کے پاس جانا تو میرا بھی ذکر کر دینا، اسے یاد دلا دینا۔ خیال تھا کہ جب اس کو بات پہنچ جائے گی، یاد آ جائے گا، میری بے گناہی تو چھوڑ دے گا۔ یوسف علیہ السلام کا اس رہا ہونے والے قیدی سے یہ فرمانا، اللہ پاک نے فرمایا یوسف ٹھیک ہے، تو نے ایک طرح کی مدد چاہی ہے جائز، ہے جائز، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ یوسف بھی ایسا کرے، اوروں کے لیے درست، اوروں کے لیے درست، مگر یوسف تیرے لیے نہیں علیہ السلام۔ میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ تو ایک بات ایک کے لیے درست ہے، مگر جو اس کا محبوب ہوتا ہے وہ اس محبوب کو اس مقام سے اونچا دیکھنا چاہتا ہے۔ میں یوسف علیہ السلام، یہ اس سے جو بات تم نے کہی کہ جا کے بادشاہ کو یاد دلانا تاکہ میں بے گناہ ہوں، جھوٹی قید ہے، غلط ظالمانہ قید ہے، اس سے رہائی حاصل ہو جائے، جائز بات ہے، مگر یوسف ہم تمہیں اس سے بلند کرنا چاہتے، بلند دیکھنا چاہتے۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ وہ شیطان کے ذریعے اس شخص کو بلا دیا، اس شخص کو بلایا، اور ایسا بلایا، اگر دیکھیے اس میں مشیت یزدی شامل نہ ہوتی تو کبھی ایسا ہوا کہ چیز بھولے اور 7 سال یاد نہ آئے؟ بھائی بھولتی ہے، ابھی بھولی گھنٹے بعد یاد آ گئی، آج بھولی کل یاد آ گئی، کل نہیں پرسوں یاد آ گئی، آخر کوئی یاد کسی نہ کسی وقت آ ہی جاتی ہے نا۔ مگر کبھی ایسا ہوا کہ بھولی ایسی کہ بس سال ہی گزر گئے، بادشاہ بھی بھول گیا، قیدی بھی بھول گیا، ہر کوئی بھول گیا۔ یہ وہ تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ جا کے ذکر کر دینا میرا، وہ اس آزمائش سے جو نجات چاہتے تھے کہ ایک ناجائز تہمت آ گئی اور ایک ناجائز قید مسلط ہو گئی، اس سے رہائی مل جائے، جائز خواہش تھی۔ مگر فرمایا یوسف اس سے رہائی چاہ رہا ہے، ہم اسی کے اندر تمہیں پتہ نہیں کہاں لے جانا چاہتے، تو اس سے رہائی چاہتا ہے اور ہم اسی کے اندر تمہیں کہیں کا کہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو بلا دیا، اور بلایا ایسا کہ 7 برس یا 9 برس پھر جیل میں ہی رہے، پھر جیل میں ہی رہے۔ وہ پھر یہ اس میں جب نکالا تو کندن بنا دیا، نکالا تو کندن بنا دیا۔ یہاں مولانا روم نے خاص بات کہی، فرماتے ہیں بے شک یہ تعدیب تھی، بے شک یہ تعدیب تھی، یعنی ادباً عتاب تھا کہ یوسف تمہیں تو یہ نہیں جچتا کہ تو کہے کہ وہ بادشاہ کو یاد دلانا اور مجھے رہائی ہو جائے، اور کوئی کہہ لے تو یوسف تو اس سے اونچا رہے۔ اس پر عتاب فرمایا، 7 برس جو جیل میں گزرے، تعدیباً عتاب فرمایا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں عتاب بھی کیا پر تھا تو پیار نہ، ناراضگی تو نہیں تھی نا۔ یوسف علیہ السلام محبوب بندے تھے نا، اللہ کے مقرب تھے، نبی تھے، تو تھا پیار بھی تھا، اور عتاب ہوتا ہی پیار کی جگہ ہے، تو سکھانا بھی تھا، آزمائش کے طویل عرصے سے گزار کر کندن بنانا بھی تھا، اور تکلیف میں رکھنا بھی منظور نہ تھا، تکلیف میں رکھنا بھی منظور نہ تھا۔ تو کیا کیا؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ قید لمبی کر دی، مگر اس قید میں ایک اپنی یاد کا شکر عطا کر دیا، یاد کی مستی عطا کر دی۔ اس مستی میں 7 برس بیت گئے، یوسف علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا، 7 برس بیت گئے یوسف علیہ السلام کو، وہ جیسے صوت سرمدی اصحاب کہف کے کانوں پر ایسی لگی کہ 309 سال گزر گئے۔ کتنے؟ بولیے، 309 سال گزر گئے، اور جو آنکھ کھلی وہ ایک ایسی مستی تھی، ایک ایسے نشے میں مست تھے، وہ نیند نہیں تھی، وہ ایک مستی تھی۔ جب آپ اس مستی سے جب رجوع کیا، واپس ہوش میں آئے، تو کہا کہ یہ 1 دن گزرا ہے یا آدھا دن گزرا ہے، اور گزر گئے تھے 300 دن۔ بس تعدیباً قید بھی بڑھا دی، رہائی بھی نہیں کی، مگر یہ کہ محبوب کو تکلیف بھی نہ ہو، 7 یا 9 برس بتا دیے، گزار دیے، اور ایک ایسا اپنی یاد کا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنی یاد کا ایک ایسا نشہ دے دیا، مستی دے دی کہ وہ 7 برس کی تکلیف قید کی محسوس ہی نہیں ہوئی، گزر گئی۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کے بعد پھر آگے
7-9 برس قید کا جملہ بولا ہے مگر اس میں کیا ہوا ذکر ہی نہیں کیا، چونکہ وہ گزر ہی گیا چشم زدن میں، وہ تذکرہ ہی نہیں کیا کہ پھر کیا ہوتا، کوئی ہے تذکرہ کہیں کہ کوئی تکلیف آتی رہی، 7 برس کیسے گزرے؟ وہ جو ایک بار فرمایا تھا پھر بار بار اور قیدیوں، کئی قید چھوٹ کے قیدی گئے ہوں گے بھائی، 7-9 برس میں کئی قیدی چھوٹ کے گئے ہوں گے، ایک سے فرما رہے ہیں دوسرے سے کیوں نہیں فرماتے، تیسرے سے کیوں نہیں فرماتے، ہر جانے والے سے فرماتے اور ذرائع سے اطلاع بھیجتے، خبر لیتے، مگر قرآن گواہ ہے پھر خاموشی رہی۔ وہ خاموشی کیوں رہی؟ کہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اور وہ 7 برس بھی تھے وہ یار کی مستی میں بیت گئے، وقت گزرنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں اللہ اور اس کے پیارے بندوں میں۔ تو جو ظاہر تکلیف آتی ہے آزمائش کے لیے، وہ بندوں کو اٹھانے کے لیے اللہ پاک دیتا ہے، بندوں کو اٹھانے کے لیے دیتا ہے۔ اور انبیاء میں بھی اس کے 2 طرح کے بندے ہوتے ہیں، غیر انبیاء میں بھی ہر ایک میں 2 طرح کے بندے ہوتے ہیں، عزیمت والے ہوتے ہیں اور رخصت والے۔ یہ درجہ ہر مقام میں ہوتا ہے، انبیاء میں ہے، رسولوں میں ہے، صحابہ میں ہے، اولیاء میں ہے، اماموں میں ہے، بزرگوں میں ہے، چھوٹوں میں ہے، بڑوں میں۔ اسی سے ان کے مراتب، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی سے فضیلتیں متعین ہوتی۔ یوسف، میں فرق سمجھاتا ہوں، یوسف علیہ السلام پر یہ وقت آیا تو فرمایا اس شخص کو کہ یاد دلا دینا بادشاہ کو کہ میرے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، یاد دلا دینا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناجائز ہو رہا ہے۔ 7 برس گزار دیے۔ وہی وقت ابراہیم علیہ السلام پر آیا، آگ جلائی گئی، گرایا گیا، نہیں فرمایا کہ ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ، ناجائز ہو رہا ہے، نہیں۔ فرشتہ آیا، ادھر قیدی جا رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں، اللہ پاک اس کو بلا رہا ہے، ادھر فرشتہ آ کر پوچھ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام آپ حکم دیں تو اسے ختم کر دوں، بجھا دوں؟ فرما رہے ہیں نہیں، تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جب تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، جب یہ حالت ہو جاتی ہے، پھر کونو بردم و سلام علی ابراہیم، پھر وہ خود بول پڑتا ہے، پھر وہ خود بول پڑتا ہے۔ اور یہی تو لمحے ہوتے ہیں آزمانے کے۔ فرما دیا جا فرشتے، تیری مدد کی ضرورت نہیں، آگ ہے تو کیا ہوا، یار کی خاطر ہے، جل جائیں گے، جل جائیں گے۔ تو جب وہ یہ حالت ہوتی ہے تو پھر وہ خود بخود گلزار کر دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مدد نہیں مانگی، اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، وہ گلزار ہو گئے۔ حضرت امام حسین کو حضور کی سنت میں اسوہ ابراہیمی نصیب ہوا۔ آپ کو اسوہ بولیے ابراہیمی نصیب ہوا۔ خدا جانے، یہ میرا ایمان اور اعتقاد ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کتابوں میں یہ بات نہیں ہے، کتابوں میں یہ بات نہیں ہے، اس لیے کوئی نہیں مانتا تو اس کے ساتھ میرا جھگڑا نہیں، نہ مانے بے شک نہ مانے، درست ہے، کوئی نہ مانے، مگر میرا وجدان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، خدا جانے کربلا میں کتنے ملائکہ کھڑے ہوں گے امام حسین کے سامنے، ہر لمحہ پوچھنے والے کہ امام عالی مقام، بس آپ اشارہ کریں تو ہم سارا تختہ الٹ دیں یزیدیوں کا، ان کا قتل عام کر دیں، ان کو جلا کر راکھ کر دیں، زمین میں غرق کر دیں، دریا میں دفن کر دیں، ایک لمحے میں ایسی فضا بدلیں کہ ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں۔ خدا جانے کتنے ملائکہ لمحہ بلمحہ پوچھ رہے ہوں گے، مگر امام حسین کا زبان حال سے وہی جواب ہوگا، جاؤ فرشتوں، کوئی ضرورت نہیں مدد کی، گلے ہی کٹ رہے ہیں نا یار کے لیے، کیا ہوا بھئی، آگ میں جل ہی رہے ہیں نا یار کے لیے، کیا ہوا، یہ گلے ہی کٹ رہے ہیں نا، کیا ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح زندہ رہیں، یہ زندہ رہنے کا سلیقہ ہے، زندہ رہنے کا۔ آپ بھی دعا کریں اللہ پاک آپ کو بھی عطا کرے یہ سلیقہ، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں کہہ تو رہا ہوں، بتا تو رہا ہوں، پر مجھے آ بھی جائے، پڑھ کے سن کر جو بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ آ بھی جائے، ہم سب کو یہ سلیقہ آ جائے۔ اللہ پاک یہ جو چیز ہم نے کہی اور سنی، زندگی کا یہ سلیقہ عطا کرتے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا